السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، باتوں کے شعر قانون کے سامنے ہوئے ڈھیر، قانون کا دوہرا معیار، پنجاب بھی ہوا منی لانڈرنگ کا شکار. اور کیوں ہو رہی ہے سندھ میں آئینی مداخلت کی تکرار؟ آج کے نائٹ ایڈیشن پر اسی پر ہم کریں گے بات. لیکن پہلے بات ہوگی سندھ میں آئینی مداخلت کے لیے مشورے آخر کیوں دیے جا رہے ہیں. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پہلے ہی شور مچا رہی ہے کہ وفاق سندھ میں مداخلت کر رہا ہے، وفاق کی جو نظریں ہیں یہ سندھ کے وسائل پر ہے. وزیر اعظم جب بھی کراچی جاتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو لفٹ نہیں کرواتے، احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ کیوں دیا کہ وہ سندھ میں آئینی مداخلت کا اختیار ہیں اور اقدامات کر سکتے ہیں؟ کیا سندھ میں وفاقی حکومت کی آئینی مداخلت ناگزیر ہو چکی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا اقدام اٹھا کر وفاق خود ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کر رہا؟ اور کیا وفاقی کابینہ میں واقعی سندھ میں آئینی مداخلت کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ دوسری جانب بیوروکریسی ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں. بیوروکریسی ریفارمز کے نام پر جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے اپنے وزراء کو مزید اختیارات سے نوازنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ذرائع کے مطابق اب وفاقی وزراء کا اپنے متعلقہ حدود میں اہم اور جو کلیدی بیوروکریٹس کی جو تقرریاں ہوں گی ان میں وفاقی وزراء کا اہم کردار ہوگا، ان کی رضامندی سے تقرریاں ہوں گی. وفاقی سیکرٹریز کی تقرری میں جو متعلقہ وفاقی وزیر ہیں جب تک ان کی رضامندی شامل نہیں ہوگی کسی بھی وفاقی سیکرٹری کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کارپوریشن، متعلقہ محکموں، اتھارٹیز اور جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تقرریوں میں متعلقہ وزراء جو ہیں یا پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. بیوروکریسی پر ان کی جو گرفت ہے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. ان اصلاحات پر عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وزراء کی گرفت بیوروکریسی پر اتنی مضبوط ہو جائے گی تو جو بیوروکریسی ہے یہ آزادانہ فیصلے کیسے کر پائیں گی؟ کیسے اتنے دباؤ میں یہ کام کریں گے؟ کیسے ایزیلی یہ پرفارم کریں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم پہلے شکایت کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. بیوروکریسی کہتی ہے کہ ہم پر پریشر بہت ہوتا ہے. کیا اس سے سیاسی مداخلت مزید بڑھ نہیں جائے گی؟ اس پر بات کریں گے کہ وفاقی قانون فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے یہ بھی پوچھ لیں گے کہ جو حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے ایک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے کہ گرفتار کرنے سے پہلے 10 دن پہلے آپ کا بتانا ضروری ہے، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کا ایک جنرل ڈیسیژن بھی ہے، فیصلہ بھی ہے کہ کسی کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے پوچھنا بتانا ضروری نہیں ہے. تو امپلیمنٹیشن کس فیصلے کی ہونی چاہیے تھی، اس پر کل سے بڑی کانٹرڈکشنز چل رہی ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے ہر فیصلے کی. اس پر بھی ہم فروغ نسیم صاحب سے بات کریں گے. ہلالی صاحب میرے ساتھ ہے. فروغ نسیم صاحب بہت بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا یہ جو آئین کا آرٹیکل 149 ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 149 جو کہ وفاق کو اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی صوبے میں امن و امان یا معیشت کا مسئلہ ہو تو وہ مداخلت کر کے ڈائریکشن دے سکتا ہے اور ہر قسم کے آرڈر پاس کر سکتا ہے. اب اگر بات کی جائے امن و امان کی تو اس تناظر میں تو بہت بہتر ہے. کراچی کا امن و امان کی صورتحال پہلے سے تو بہت اچھی ہے. اور اگر کراچی کی معیشت کی بات کی جائے اس تناظر میں کہ کراچی معیشت کا ہب ہے، وہاں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو پچھلے ہفتے ہی 162 ارب 162 ارب کے پیکج کا اعلان بھی کیا پرائم منسٹر صاحب نے کراچی جا کر. تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی 149 کے نفاذ کی؟ آپ نے ماشاءاللہ جو انٹرو دیا ہے تو اس میں تو اتنی زبردست باتیں ہیں، میرا نہیں سمجھ میں آتا کہ اتنی جلدی ان سب کے جوابات کیسے دیے جائیں گے. لیکن جو آپ نے سوال کیا وہ سوال کا جواب جو یہ ہے یہ بھی آسان جواب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے ابھی اس پہ کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، لیکن میرا ان کو مشورہ یہ رہا ہے اور یہ مشورہ ہے میرا کہ 149 کی پاورز آپ کے پاس موجود ہیں. 149 کی پاورز 1973 کے اوریجنلی کانسٹیٹیوشن میں ہے، جو بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن جس کو پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ کسی ڈکٹیٹر نے یا مارشل لاء نے نہیں انٹروڈیوس کیا. 18ویں ترمیم میں اس کو دانستگی سے رکھا گیا
اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ 149 کی پاور موجود ہے, لیکن 149 کی پاور جو ہے وہ جو ایمرجنسی لگتی ہے اس سے الگ ہے. وہ 232 233 ہے 234 ہے, وہ پیرایا الگ ہے. تو یہ 149 کی ایک اسپیشل ہیں جو کہ اویلیبل ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا اکنامک ہب کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں سے 60 سے لے کے 65% پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کا جو سمجھے کہ ساری کی ساری جو ٹیکس کلیکشن ہے 60-65% کراچی سے ہوتی ہے. اور سندھ کا بھی تو بجٹ ہوتا ہوگا, تو سندھ کے بجٹ میں الگ 90 سے لے کے 90 سے 95% کراچی جو ہے سندھ کے بجٹ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہاں ایکسپینڈیچر اس بجٹ میں سے کتنا ہوتا ہے. آرٹیکل 140A ہے کانسٹیٹیوشن کا. آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں فائنینشیل, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اس کی سمجھے کہ ایک ریچ آؤٹ ہوگی, انڈیپینڈنس ہوگی, اٹانومی ہوگی. صحیح. اب کوئی پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائیوں سے یہ پوچھ لے کہ جو کراچی سے آپ جتنا بجٹ پورے سندھ کا کلیکٹ کرتے ہیں آپ کتنا خرچ کرتے ہیں. وہ تو جو آپ نے 162 اور 160 ارب کی جو بات کی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہے, کمٹ کیا ہے کہ وہ اپنے بجٹ سے یہاں خرچ کریں گے. لیکن جو کراچی کا جو حصہ ہے وہ کہاں ہے, وہ کدھر ہے, وہ کہاں جاتا ہے. اس کی صرف اور صرف جو سمجھیے کرمنل نیگلیجنس ہے وہ سوائے پیپلز پارٹی کے اور کسی کی نہیں ہے. پیپلز پارٹی رسپانسبل ہے پچھلے 10 سال میں جو اس نے کراچی اور اربن سندھ کے ساتھ کیا ہے. اس لیے میرے جیسا آدمی بھی یہ آواز اٹھانے میں مجبور ہے. ہمارے سامنے سڑکیں نہیں ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ان امپلائمنٹ, لوگ کہاں جائیں, کیا کریں. تو یہ وفاق کب یہ 149 کی پاور استعمال کرے گی, یہ مارشل لا نہیں لگ رہا. 149 کی پاور کانسٹیٹیوشن میں دی. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے اس مشورے پر غور کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی تجویز پر غور ہو رہا ہے؟ انہوں نے جب میں گزارش کروں, جب میں نے جب یہ بات عام کیبنٹ میں یہ بات ہوتی ہے, پرائم منسٹر بھی یہ بات کرتے ہیں, دوسرے وزراء بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی کا اتنا برا حال ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی ایک بہت ساری سیٹیں ہیں کراچی سے. یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں, سوری کراچی کی صرف ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں, پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں ہیں. تو وہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان کو یہ سلوشن جب دکھایا, اور یہ میں آج سے بات نہیں کر رہا, پچھلے 4-5 مہینے سے 6 مہینے سے یہ پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں. وہ جب یہ بات کرتے ہیں میں 149 آگے رکھ دیتا ہوں ان کے. تو اچھا وہ کیا کہتے ہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اچھے آدمی, شریف آدمی ہیں, جھگڑا نہیں چاہتے. مجھے جب میں نے پہلی دفعہ کہا ان کا اچھا ایسا ہو سکتا ہے, میں نے کہا سر ہو سکتا ہے کیسے. میں نے یہ دکھایا, پڑھا انہوں نے. اچھا کیونکہ یہ 149 ایک ایسا آرٹیکل ہے جو زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا, تو 149 ان کا ہاں یار لکھا تو ہے ایسے, یار جھگڑا بڑھے گا ابھی, چلو یار دیکھتے ہیں ایسے. کچھ نہیں, کوئی بات نہیں. پھر 140A تو ان کی نالج میں ہے, اس کی بالکل. اس کا مطلب کہ وہ کرنا بھی چاہیں لیکن وہ اس خوف سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ جھگڑا ہی نہ شروع ہو جائے وفاق کے درمیان اور سندھ کے درمیان. وہی بات نا کہ 18ویں ترمیم پر ابھی تک وہ لوگ سنبھل نہیں پا رہے. آپ دیکھیں آپ کی والی بات انہوں نے یہ بات کی, لیکن یہ بات 4-5 مہینے پہلے انہوں نے کی تھی کہ جھگڑا ہو جائے گا, جھگڑا بڑھے گا. ہم تو چاہتے نہیں. ہم تو دیکھیں دل سے کیا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم دل سے کیا چاہتی ہے, پی ٹی آئی دل سے کیا چاہتی ہے, کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھ مل کے یہ کریں. جھگڑے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ بالکل انہوں نے ایک ٹھان لی ہے تو پھر یہی. صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق ایک کارڈ فراہم کرے گا سندھ کو پولیٹیکلی کھیلنے کے لیے؟ دیکھیے خدا کے لیے یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن بھی نہیں چل رہا ہے. وہ اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 18 یہ بالکل امپاسبل ہے. صحیح. یہ کیسا ہوتا ہے بھائی, آپ ایک ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو گڈز جو ہوگا وہ ٹیکس ہوگا فیڈریشن کا, اور سروسز جو ہوگا ریسٹورنٹ کا وہ ٹیکس ہوگا پروونس کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریکولا ایک پروونس کا ایک ہے, ایجوکیشن کا دوسرے کا دوسرا ہے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لا آف کانٹریکٹ ایک پروونس کا ایک ہے اور دوسرے میں کچھ اور ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گورے کہتے ہیں کہ 20% زیادہ ہم انویسٹمنٹ لیں گے، 20% زیادہ ہمیں کاسٹ کرتا ہے پاکستان آنے کے لیے، اس لیے آپ کے پاس کوئی لا آف کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور آج میں نے آرٹیکل 149 پڑھ کے سمجھا جو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو کوئی رکاوٹ ہے اور پاکستان نہیں چل سکتا ہے تو پھر آپ آرٹیکل 149 امپوز کر کے انڈر ایمرجنسی پاورز 252 سے 254 تک آپ پاکستان کو چلا سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، امن و امان کی بھی بات ہے نا، لیکن جواز تو وہ دیں گے نا کہ امن و امان تو بہت بہتر ہے کراچی کا، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں یار۔ امن و امان تو چھوڑیے، اس لیے اچھا ہے نہیں کہ پولیس والے اچھے ہیں، پولیس والے بیچارے 7-7 لاکھ دے کے بھرتی ہوتے ہیں سندھ سے۔ اچھا اس لیے ہے کہ رینجرز کام کر رہی ہے اور فوج بھی ادھر ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ جا کے فیڈریشن کو کہیں کہ کمیونیکیشن، آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں ان کو زمین لو، ریلوے بنانا ہے، تو پروونس کہتی ہے نہیں ہم نہیں لیتے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تم نہ نہیں کہہ سکتے، تمہیں لینا پڑے گا، اور اگر تم نہیں لوگے تو پھر ہم فورسبلی آ کے وہ لیں گے۔ مگر اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اورنج ٹرین بناؤ حیدرآباد کے لیے، اور وہ اورنج ٹرین جو ہے اس کے لیے پیسے چاہیے ان کو، تو پروونس کہتا ہے پیسے دو، ہم اورنج ٹرین کا ٹریک خریدیں گے، لگائیں گے، پیسے دو۔ اور اگر فیڈریشن پیسے نہ دے تو پھر فیڈریشن کورٹ میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارے بات نہیں مانتے، اس لیے کہ فیڈریشن کا یہ پرابلم ہے پیسے دینا۔ ایسے چیزیں ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، وقت کم ہے، سوال ذرا کچھ اور بھی سوال ہے مجھے فاروق نسیم صاحب سے کرنے ہیں۔ فاروق صاحب، اب بیوروکریسی کے لیے جو ریفارمز کی باتیں کی جاتی ہیں، اب اصلاحات کے لیے ظاہر ہے اس کو قانونی شکل دینی پڑے گی، کیبنٹ سے اپروول سے پہلے ظاہر ہے یہ لا ڈپارٹمنٹ میں آئے گا، آپ کے پاس آئے گا۔ پہلے جو بیوروکریسی وزیر اعظم کے ول پر ظاہر ہے کام کرتی تھی، لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح کی ریفارمز کی جا رہی ہیں اس میں وزراء کو اور زیادہ پاورز دی جا رہی ہے۔ مثلا اگر آپ کو اپنی متعلقہ وزارت سے متعلق آپ کو کوئی وفاقی سیکرٹری اپوائنٹ کرنا ہے، تو جب تک متعلقہ وزیر کی رضامندی شامل نہیں ہوگی آپ اس کو اپوائنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو حکومت ہمیشہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کی باتیں کرتی تھی نا کہ بیوروکریسی کو سیاست سے پاک رکھنا ہے، اس طرح تو سیاست کا دباؤ اور بڑھ جائے گا۔ بیوروکریسی کام کیسے کرے گی؟ پہلے ہی آپ لوگوں کو اتنی شکایت ہے کہ بیوروکریسی تعاون ہی نہیں کرتی ہے۔ میں پہلے تو میرے بھائی ہیں بڑے ہلالی صاحب، میں بہت شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات سمجھی، اینڈ ہی ہیز انڈرسٹوڈ دا میٹر ان اٹس، جو صحیح کانٹیکسٹ ہے، میں انگریزی نہیں بول رہا، صحیح کانٹیکسٹ ہے، اس میں سمجھا ہے انہوں نے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا جو یہ سوال ہے بیوروکریسی کا، وہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں ایک بیوروکریسی ملی ہے اور اس کا ایک خاص مزاج بھی ہے، اور اس بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس کی ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی رہی ہے پچھلے 10 سال کی، اور ساتھ ساتھ ایک نیب کا بھی خوف ہے کہ ہم اگر جو بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ کیونکہ نیب جو ہے اتنی مؤثر ہے اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی ایکسکیوزز، جسٹیفیکیشن کہیں حق بجانب ہیں کہیں حق بجانب نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بات ہے۔ اور ہم یہ بھی بات سنتے ہیں کہ جی فلاں بیوروکریسی میں تو ان کی جو ہے لیننگ نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی اس طرح آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ چیکس اینڈ بیلنس ہے، یہاں پہ چیکس اینڈ بیلنس ہے کہ وہ جو خاص ایک کمیٹی ہے جو کہ فیڈرل سیکرٹری کو اپوائنٹ کرے گی، اس میں منسٹر بھی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ دوسرے سیکرٹریز بھی ہوں گے، اور پھر وہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کے پاس جائے گی۔ لیکن جو 6 مہینے کے پروبیشن پیریڈ کی پہ اگر رکھنا ہے، اب اگر کسی سیکرٹری نے ظاہرہ نوکری کرنی ہے، اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے، ظاہرہ وہ کہے گا مجھے تو اپنے وزیر کو خوش رکھنا ہے، اس کا آگے جو تسلسل ہوگا وہ وزیر اور وزیر اعظم ظاہرہ دونوں کی رضامندی سے ہوگا، تو پھر اس کو اچھا کام بھی کرے گا، وہ برا کام بھی کرے گا، کیونکہ اس کو نوکری بھی کرنی ہے اور اپنا ٹینیور بھی پورا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی کانٹرڈکشنز آ جائیں گی، پھر کہیں گے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ حالات کو خراب کرتی ہے، وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ غلط کام کرتی ہے، پھر تو اس کو ہر طرح کا حکم ماننا پڑے گا نا، اگر آپ نے اتنا ہی انڈر کر دینا ہے وزراء کے ان کو۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے سسٹم کیا تھا؟ اگر میں وہ سسٹم آپ کو بتا دوں
پھر آپ اس پہ کامنٹ کریں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو بیوروکریٹس تھے, جو فیڈرل سیکرٹری تھا, وہ کیسے اپوائنٹ ہوتا تھا؟ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے؟ وزیر اعظم, کیا میں بتاؤں آپ کو؟ جی وزیر اعظم کے ول پر اس میں وزراء کا کیا رول تھا؟ میں ایک منٹ مجھے بولنے دیں پلیز. جی دیکھیے اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو پرنسپل سیکرٹری تھا نا, وہ اور وزیر اعظم یہ مل کے تمام سیکرٹریز کا اپوائنٹمنٹ کرتے تھے. یعنی ساری کی ساری جو پاور تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی سپریم کورٹ سب کو, کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ سپریم کورٹ یا کوئی امبڈسمن ان کو لگا رہا ہے. ان کے اپوائنٹمنٹ تو پہلے بھی پولیٹیکل ہوتے تھے, صرف فرق یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر تھا وہ تمام کے تمام بیوروکریٹس کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا. یہاں پہ عمران خان صاحب نے وہ اپنے ہاتھ سے چیز نکال کے منسٹرز کو دے دی. تھوڑا سا سمجھیں تو انفیکٹ سسٹم پہلے سے زیادہ ڈیموکریٹ کر دیا انہوں نے. پہلے تو صرف پرائم منسٹر, اس کا پرنسپل سیکرٹری, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, وہ جس کو چاہتا تھا چپراسی ہے اس کو فیڈرل سیکرٹری کر دے, فیڈرل سیکرٹری اس کو چپراسی کر دے, جو چاہے وہ کرتے تھے دونوں مل کے. اب ساری کی ساری پاور جو تھی, اور جتنے بھی پھر جو بیوروکریٹس تھے وہ پرائم منسٹر کو اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے. تو وہاں کیا ہو رہا تھا, پہلے ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے, اب وزیروں کو خوش کرنے میں لگے رہے. کہاں ادھر سے پکڑ لے ادھر سے پکڑ لے. نہیں دیکھیں ایک تو سسٹم ہے نا. سسٹم یہ ہے کہ بیوروکریٹس کو تو ہونا ہے. اب بیوروکریٹس کا ایک خاص پول ہے, اس خاص پول میں سے منسٹریز میں بیوروکریٹس جاتے ہیں. صحیح. اب آپ کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ حرف آخر اس میں پرائم منسٹر اور اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا. تو اس سے تو بہتر ہے کہ یہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے, کیونکہ ہر وزیر جو ہے پھر اکاؤنٹیبل ہے پرائم منسٹر کو. دیکھیں میں تھوڑا سا فرق بتاؤں, یہ جب تک ولنگنس نہیں ہوگی, ولنگنس پرفارم کرنے کی اور انٹیگریٹی سے, ایمانداری سے چلنے کی ولنگنس نہیں ہوگی, تو آپ کوئی بھی سسٹم لے آئیں تو چلے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ عمران خان صاحب کا چیک بھی ہے اور پرفارم کرنے کے لیے وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور کوئی بھی ان کا منسٹر اس وقت کھانے پینے میں نہیں لگا ہوا. ہر ایک جو ہے اکاؤنٹیبل ہے, اس طرح عمران خان سب کو واچ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ سسٹم ٹھیک ہے. یہ جو اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ رہے ہیں نا, وہ ٹھیک نہیں ہے دوست. لیکن ان چیزوں پہ تحریک انصاف تنقید کرتی ہے, اس لیے ہم نے یہ سوال اٹھایا. آخری سوال, بریک مجھے لینی ہے اور جلدی لینی ہے, بالکل مختصر سا مجھے ذرا جواب دیجیے گا. یہ حمزہ شہباز کے معاملے میں ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ گرفتاری سے پہلے 10 دن پہلے آپ بتائیں. ایک سپریم کورٹ کا جنرل فیصلہ تھا کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے آپ کو پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب امپلیمنٹیشن کس فیصلے کی ہونی تھی؟ اب لاہور ہائی کورٹ نے تو آج گرفتاری سے روک دیا. کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ میں مختصر اس کا جواب دوں, تو اس کا جواب ہے نو کمنٹس, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اس وقت سب جوڈس ہے معاملہ, تو میں اس پہ بولوں گا نہیں ابھی. اچھا, اب تو فیصلہ تو ہو, بات کامنٹ تو کر ہی سکتے ہیں فروغ نسیم صاحب. میڈیا میں صبح سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. نہیں آرٹیکل 2 نہیں وہ ہوتی ہے. میں دیکھیں آرٹیکل 204 میں نے پڑھا ہوا ہے کوئی پینڈنگ پروسیڈنگز میں, اور وہ اتنی جو والیٹائل پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں, اس کا جواب مجھے پتہ ہے لیکن جان کے میں نہیں دوں گا. تھوڑا سا ایک آدھ دن ٹھہر جائیے, اس کی آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی عدالت اس کی کلیریفیکیشن ہم اسی کشمکش میں پھنسے رہیں کہ فیصلہ کس کا امپلیمنٹ ہونا تھا. ہم تو ایز اے ماہر قانون آپ کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ ہماری کچھ کنفیوژن دور ہو پاتی. چلے میں پروگرام کے بعد آپ سے پوچھ لوں گی, میری آسانی کے لیے مجھے بتا دیجیے گا. ہلال صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں بریک لے لوں. نہیں, میں کیوں کامنٹ کروں جب لا منسٹر نہیں کہہ رہا ہے, میں کیوں پھنسوں؟ میں بھی نہیں کرتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب, آپ نے ٹائم دیا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد رانا مشہود صاحب ہوں گے, نون لیگ کے رہنما, چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کہتے ہیں کہ ہم شیر ہیں, ہم لوہے کے چنے ہیں, آسانی سے نہیں چبائے جائیں گے. لیکن یہ کیسے شیر ہیں جو قانون کی حرکت میں آتے ہی ڈیر ہو گئے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی عام شخص کی ضمانت کی درخواست ایک ہی دن میں منظور ہو کر اس پر سماعت ہو سکتی تھی؟ کیا عام شخص کو اتنا فوری انصاف مل سکتا تھا؟ کیا لیگی قیادت قانون سے بالاتر ہے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. عام عوام بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ ریلیفز کیا صرف نون لیگ کے لیے ہے؟ اور 24 گھنٹوں میں نیب کی جانب سے حمزہ شہباز کی گرفتاری کی 2 کوششوں میں ناکامی کے بعد کیا سوموار کو, پیر کو, 8 اپریل کو حمزہ شہباز کی گرفتاری یقینی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ لیگ نون کے رہنما رانا مشہود ہیں, ہلالی صاحب بھی ساتھ ہیں. بہت شکریہ رانا مشہود صاحب.
رانا مشہود صاحب، نیب ذرائع سے آج جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ 200 اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، یہ منی لانڈرنگ سندھ کے بعد پنجاب کا بڑا منی لانڈرنگ کا ایک سٹرونگ کیس ہے۔ پیر کو ہم کوشش کریں گے کہ حمزہ شہباز جو ہیں یہ کورٹ سے گھر نہ جائیں، وہیں سے ہم گرفتاری جو ہے نا وہ ان کی یقینی بنائیں گے۔ 99% نیب کہتا ہے 99% ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، سارے ثبوت ہیں۔ فضل داد اور قاسم قیوم جن کو نیب نے گرفتار کیا ان کے بیانات ریکارڈ پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ پیش کریں گے اور پیر کو حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے۔ نیب کا ادارہ جو ہے یہ انتہائی بری طرح جو ہے اپنی امپارشلٹی کو کھو چکا ہوا ہے۔ یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ کارروائی کرنا چاہتے تو معلم جبہ کا کیس فائنل ہو چکا، اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی۔ پرویز خٹک صاحب کا کیس جو بی آر ٹی ہے جس کے اوپر پشاور ان کی اپنے آڈٹ پیراز کے اندر لکھ کر آ گیا کہ 7 بلین سے زیادہ کا اس کے اندر گھپلا ہے، اس کے اندر کک بیکس دیے گئے ہیں، 30-40 ارب کے رانا مشہود صاحب اگر یہ سب کچھ فیک ہے جو نیب کہہ رہا ہے تو حمزہ شہباز صاحب گرفتاری دیتے اور منڈے کو پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے دے کہ دیکھیں جی مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، میں یہاں پر پیش نہیں ہو سکتا، اور اپنی ساری جو ایویڈنسز تھے وہ دے دیتے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی ہم نے کرپشن نہیں کی۔ تو یہ تو بڑا آسان تھا نا بے گناہی ثابت کرنا، اگر سب کچھ اتنا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر بات یہ ہے کہ آج یہ 2 دن کے اندر جو ڈرامہ لگایا گیا، کس نے لگایا؟ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا، نیب نے لگایا۔ اچھا۔ شہباز شریف صاحب کو جب بلایا گیا ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا، حمزہ صاحب کو بھی بلا لیتے اور وہاں پر کہتے کہ یہ آپ کے خلاف ثبوت ہے۔ اتنی کیا تباہی تھی کہ جمعے کے دن جب عدالتیں بند ہو گئیں اس کے بعد آپ آ رہے ہیں، آپ کی تو بدنیتی یہیں سے نظر آ رہی ہے کہ عدالتوں کے لیکن آپ بات کریں کہ ان کو بلا لیتے تو کل 10 بجے صبح بلایا تھا، نہیں آئے تو گئے نا گرفتار کرنے۔ اگر آپ میری بات کو سن لیں گی تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو ہے کہ ہمیں آج کے دن تک نیب کا نوٹس نہیں ملا، آج کے دن تک۔ یہ آج ہم نے اور ہائی کورٹ کے اندر ہمیں کیوں جانا پڑا؟ نیب ایک انلیگل کام کر رہا تھا، ہائی کورٹ کا آرڈر، ڈی بی کا آرڈر، جب نوٹس ملتا ہے نا تو وہ ساری ریسیونگ آ جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ایویڈنسز منڈے کو پیش کر دیں گے۔ وہ نیب کے پاس ریسیونگ آتی ہے نا کہ جب کوئی یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم آج جتنے لوگ ہی آئے تھے انہوں نے ایک انلیگل ایکٹ کیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں جب ہم ہائی کورٹ گئے ہیں اور ہم نے فاضل جج صاحب کو جب انہی کا جو ڈی بی کا فیصلہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا، اور اس کے اندر میں آپ کی بات کو آپ بات کر رہی تھیں ابھی کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو چھٹی والے دن انصاف نہ ملے۔ اور دیکھیں یہ ایک انتہائی زیادتی ہے، یہاں پر پریسیڈنٹس موجود ہیں، یہاں پر عمران رانا ورسز ایس ایس پی لاہور، اس طرح کے 20 کیسز موجود ہیں جہاں پر چیف جسٹس صاحب نے عام لوگوں کے کیسز اپنے گھر میں سنے ہیں۔ یہاں پر ثاقب نثار صاحب عدالتی ہفتے اور اتوار کو لگاتے ہوتے تھے، یہ بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ تو آپ چیزوں کو یہاں پر حقائق، اصل حقائق، وہ گرفتاریوں سے متعلق کیسز نہیں تھے، گرفتاریوں سے متعلق اس طرح تو کل کو کوئی بھی گرفتار سے بچنے کے لیے کوئی لوگ 100-200 لوگ اکٹھے کرے گا اور جا کے اپلیکیشن دے دے گا، جی یہ پریسیڈنٹ ہے، آپ نے حمزہ کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا اس لیے آپ مجھے بھی گرفتار نہ کریں، اس لیے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پہلے ہمیں اس کے اوپر نا بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، جی بالکل، ہم عدالتوں کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں۔ چلے حمزہ شہباز صاحب کو بتا دینا چاہیے فضل داد کون ہے، قاسم قیوم کون ہے، محبوب علی کون ہے، منظور احمد کون ہے، پھر انہیں پرسوں جا کر یہ بتا دینا چاہیے جو اب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بیگوں سے بھرے بھرے بیگ منی چینجز لے کے جاتے تھے، وہاں سے پیسے باہر بھجوائے جاتے تھے اور باہر سے پھر ڈالروں کی صورت میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ثابت کر دینا ہلالی صاحب، یہ وہی ثابت کر دینا۔ نہیں، پہلے ایک آپ میری آخری بات سن لیجئے گا، پھر ہلالی صاحب کی طرف جاتے ہیں، ذرا میری ایک بات پوری سن لیجئے گا۔ یہ وہی نیب ہے نا جس نے آج آشیانہ اور صاف پانی کے اندر کچھ ثابت نہیں کر سکے، عدالت کے اندر یہ ان کو مطلب منہ کی کھانی پڑی۔ یہ وہی نیب ہے نا جنہوں نے اسد منیر، بریگیڈیئر اسد منیر کو خودکشی پر مجبور کیا، ڈاکٹر طاہر جو ہمارے اپنا وی سی تھے، اپنا
بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے انہوں نے پہلے خودکشی کی کوشش کی اور کل ان کی ڈیتھ ہو گئی. جاوید صاحب یونیورسٹی آف سرگودا کے جن کے اوپر کچھ نہیں پروف کر سکے. ان لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ آج یہ میرا وہی کامنٹ اس پر کہ حمزہ شہباز صاحب کو پھر بتا دینا چاہیے جو لوگ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں, اور بتا دینا چاہیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صرف شناختی کارڈ استعمال ہوئے تھے, اور وہ بھی بتا دینا چاہیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کبھی پاکستان سے باہر گئے ہی نہیں, پھر ان کے باہر سے ریمیٹنسز کیسے آتے تھے. نیب یہی کہہ رہے ہیں جعلی ریمیٹنسز ہے, جعلی ٹیٹیز بنی. ہلالی صاحب دیکھیے, میرے خیال میں کہ یہ جو ریفرنسز ہیں یہ پیش ہوں گے, یہ سب ثبوت آئے گا, یہ سب ایویڈنس آئے گا, اور اگر اتنا 100% سیکیور ہے تو پھر کنوکشن ہو جائے گی, تو پھر ہمارے کو آرگیومنٹ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. مگر ایک دو چیزیں انہوں نے جو بات کی ہے میرے خیال میں عوام کو بھی سوچنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بالکل صحیح ایٹیٹیوڈ تھا ان کا نیب کے بارے میں شروع میں, جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نیب جو ہے نہ ہم نے بنایا, نہ اس کا ہم نے پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کیا, نہ ہم نے نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے, نہ یہ کیسز کا ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے, یہ سب ہمارے پہلے. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا وہ بڑی اچھی بات تھی, انہوں نے فاصلہ رکھا بٹوین نیب اینڈ دیم. اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد ان کو چیخیں اپوزیشن کی اچھے لگنے لگے. ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہا کہ اچھی بات ہے ان پہ اور یہ کرو, تو جب یہ حالت ہو گئی تو پھر میرے خیال میں ایسا لگنے ہوا کہ نیب اور گورنمنٹ ایک ہو گئی ہے. ایسا لگتا تھا, ایسا لگ رہا ہے کہ نیب اینڈ گورنمنٹ آر ٹو فیسز آف دا سیم کوائن. تو یہ غلط بات ہے. دوسری بات ہے, دیکھیے نیب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک سما کا ایک آدمی تھا جو 126 دن جیل میں رہا, 7 منٹ کے لیے اس کی ہیئرنگ ہوئی, اور پھر نیب نے اسے کہا چلے جاؤ تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. 126 دن. تو دیکھیے یہ سب نقص ہیں جن کو صحیح کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. رانا مشہود صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر والے دن نیب کس طریقے کے ایویڈنسز جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے, کیونکہ نیب نے ذرائع نے آج ہم سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ضرور گرفتار کریں گے پیر کو, کوشش کریں گے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ کورٹ سے گھر نہ جائے, وہیں سے گرفتاری جو ہے نا وہ عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ رانا مشہود صاحب آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے احتساب ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب آپ کا. یہ 2 دن سے لاہور ماڈل ٹاؤن میں جو چیز چل رہی ہے, جو تماشا چل رہا ہے, پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے. اب اس کیس کے 2 پہلو سامنے آ رہے ہیں. آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہے. اب جو دوسرا پہلو اس میں ایڈ ہوا ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا. کل فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 85 ارب سے 100 ارب کا معاملہ ہے. یہ صرف حمزہ شہباز کا نہیں, اس میں سب لوگوں کے نام آ رہے ہیں. سلمان شہباز, حمزہ شہباز, نصرت صاحبہ, رابعہ جو ان کے داماد ہیں شہباز شریف صاحب کے, سب کے نام آ رہے ہیں. آپ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں, کیا آپ اس فگر کو کنفرم کرتے ہیں 85 سے 100 ارب کا ہی واقعی یہ معاملہ ہے؟ کیونکہ احتساب عدالت میں اس طرح کی کسی قسم کی فگر کی بات نہیں ہوئی. دیکھیے جو فگر کی کنفرمیشن ہے وہ تو ابھی نیب کا جب کیس فائل ہوگا اور فائل ہوگا تو اس میں سے پتہ چلے گا کہ کتنی فگر ہے. اس میں ٹیکنیکلی میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 85 ارب کی ہے یہ ایکیومولیٹڈ ایسٹس کی فگر ہو سکتی ہے. جو آپ نے کہا کہ 2 اس کے حصے ہیں, ایک ہے ایسٹ بیونڈ نون سورسز کہ آپ کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں, اور وہ اثاثوں کے پیچھے جو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈکلیئر بھی کی ہے اس میں بھی اس کیس کے اندر سوال پیدا ہو گئے ہیں منی لانڈرنگ کی طرف سے. آج کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملی ہیں, اور اس سے پہلے کل جو احتساب عدالت کے سامنے 2 ملزمان کو پیش کیا گیا اور وہاں پہ نیب نے جو گراؤنڈز آف اریسٹ دیے, تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جس طرح سے جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے اس سے بالکل ملتا ہوا ایک
معاملہ ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے اس کو لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز جی اومنی 2 بالکل اس کو اومنی 2 ہی کہا جاتا ہے، بلکہ شاید عدالت میں جج صاحب نے فرما دیا تھا کہ یہ اومنی 2 لگ رہا ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ جو ریمیٹنسز ہیں جن کی بیس کے اوپر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پولٹری کا بزنس اور دودھ کا بزنس اور فیڈ کا بزنس اور کنسٹرکشن کا بزنس، پوری ایک گروپ آف کمپنیز ہے جس کے اندر جتنی کیپٹل ایکویٹی انجیکشن ہوئی ہے وہ ساری ان ریمیٹنسز کی بیس کے اوپر ہے، جنہیں نیب کا کیس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ساری کی ساری جعلی ہیں، فیک ہیں، ان کا گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ لیکن آج ڈیفرنٹ چینلز پر نون لیگ کے کچھ لوگ رہنما بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں یہ سارے ایسے جو بھی یہ ٹرانزیکشن بتا رہے ہیں یہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے سارا، یہ جو انہوں نے فگر سامنے لے کے آئے ہیں یہ کوئی ہوائی فگر نہیں آ رہی، یہ ساری فگر ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ بالکل دیکھیے یہ آدھا کیس تو شکر ہے وہ خود ہی مان گئے ہیں کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے، نیب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ایسٹس کے کیسز ہیں یا اثاثے ہیں یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، نیب یہ کہہ رہا ہے جو آپ نے ڈکلیریشن کی ہے اور جو ڈکلیریشن میں آپ نے اپنے ذرائع دکھائے ہیں آمدن کے وہ جعلی ہیں، ان کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ 2 نام آج آئے ہیں، کل 2 نام سامنے آئے تھے قاسم قیوم کے اور یہ فضل داد عباسی جو کہ یہ منی لانڈرنگ ساری کرواتے تھے، فضل داد اور قاسم قیوم۔ اس کے بعد آج جو 2 نام سامنے آئے ہیں جی، اور آج جو 2 نام سامنے آئے ہیں منظور احمد کے اور دوسرے شاہد شاید کوئی محبوب علی، تو یہ محبوب و منظور جو ہیں جو ان کو یہ لاکھوں ڈالر جو ان کو بھیج رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ان کے پاس تو اتنے اثاثے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کو لاکھوں ڈالر برطانیہ سے بھیج سکیں، اور وہ ان کے تو پاسپورٹ سے نہیں بنے ہوئے، ایک شخص جس کا پاسپورٹ تک نہیں بنا جی، جن کا پاسپورٹ نہیں بنا وہ کیسے فزیکلی برطانیہ سے آپ کو پیسے بھیج رہا ہے تواتر کے ساتھ، جسے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، یہ ڈکلیئرڈ اثاثے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فضل سے سارے وہ جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا میرے دہلے کی کرپشن نہیں ہے، یہ تو بڑی سخت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کیش دی جاتی تھی، لیکن ان کے پاس ایک اور بڑا سٹرانگ ان کے پاس وہ موقف بتاتے ہیں نا کہ حکومت اربوں میں دعوے کرتی ہے، نیب دعوے کرتا ہے، ثابت تو آج تک یہ کچھ کر نہیں سکے، ریکور تو نیب آج تک 1 روپیہ نہیں کر سکا۔ دیکھیں یہ تو یہ صرف ہیلے بہانے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اریسٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کیس کے اندر، اس اسپیسیفک کیس کے اندر سلمان شہباز نومبر 2018 سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بعد نیب میں پیش نہیں ہو رہے۔ نیب نے بارہا انہیں کال اپ نوٹسز دیے ہیں، لنڈن میں بھی ان کو نوٹس سرو کرنے کی کوشش کی گئی، ہائی کمیشن کے توسط سے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، جو ان کو سوال نامے دیے گئے تھے اس کا آج تک جواب نہیں دیا، حمزہ شہباز کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا اس کا جواب نہیں آیا، اس گرفتاری کا وارنٹ ایشو ہونے سے ایک دن پہلے ان کو کال اپ نوٹس ایشو کیا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں شہزاد اکبر صاحب، اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو اسی کو انہوں نے بنیاد بنایا نا حمزہ شہباز نے، کبھی میرے پاس تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، نیب مجھے گرفتار نہیں کر سکتی ہے، تو نیب کو پھر گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لیکن اگر نیب یہ کہتا ہے دوسری طرف کہ ہمارے پاس بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، جو ان کا ریویو ہے کہ آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا؟ یہ کانٹرڈکشن سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیے 2 سمپل سی ایک چیز ہے کہ پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے پری اریسٹ کے لیے فائل کیا، اور یہ نومبر 2018 میں نیب نے وہاں پہ کورٹ میں بتایا کہ ہم انہیں ابھی اریسٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ ابھی یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اس آرڈر میں آ گیا کہ انہیں آپ جب بھی اریسٹ کریں تو ان کو 10 دن کا نوٹس دیں۔ پھر اسی سے ملتا جلتا آرڈر اور بھی بہت سارے کیسز میں آیا، ان تمام کیسز کو نیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ چیلنج چیز گئی تو وہاں پہ اس اصول کو چیلنج کیا گیا کہ کیا نیب کے قانون کے تحت کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے 10 دن کا نوٹس دینا لازم ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قانون بالکل واضح ہے، 10 دن کا نوٹس دینا لازم نہیں ہے۔ مجھے بتائیے بھی منڈے کو کیا پھر
ہائی کورٹ کا 2 ممبرز کا بینچ سپریم کورٹ کے 3 ممبرز کے بینچ کی ہوئی تشریح کو غلط قرار دے دے گا کہ 10 دن کا نوٹس. انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ حمزہ شہباز انٹرپریٹیشن کریں گے، عام بندہ کوئی انٹرپریٹیشن اس کی کرے گا؟ ہلالی صاحب بھی میرے ساتھ ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ہلالی صاحب یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا جا رہا کہ کوئی عام بندہ ہو، اس کی ایک دن میں وکیل اس کی جا کے کورٹ میں عدالت میں درخواست دے، اسی دن فیصلہ آ جائے، وہ اس کے گھر کے بعد ڈھیر سارے لوگ جمع ہو جائیں، گرفتاری سے روکیں؟ ایک عام بندے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، جو طاقتور ہے وہ اس طریقے سے گرفتار ہو ہی نہیں سکتا. بالکل طاقتور نہیں ہو سکتا. یہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ اس کا یہ بے مثال ہے. مجھے ایک بڑا زبردست لائر نے کہا ہے اس کا شاید ایک مثال مارکیانی کے زمانے میں تھا، مگر وہ بھی اٹس ناٹ کلیئر. آپ کبھی جائیں جج کے پاس اور سیٹرڈے کو کہیں کہ مجھے آپ بیل دے دیں اور کہیں کہ منڈے کو وہ کیس سننا شروع کر دیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کون سا ہے بندہ جو کرے گا. شازیہ، نہ صرف یہ غریب اور امیر، نہ صرف یہ تگڑا اور کمزور، یہ شریفز اور نان شریفز، یہ جو ملک ہے یہ شریفز اور نان شریفز میں بھی اب یہ ہو گیا. اور خاص طور پنجاب میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب سب لوگوں کو یہ سہولت ملنی چاہیے، اور وہ پہلا آدمی جو میرے خیال میں استعمال کرے گا وہ ہوگا جنرل مشرف. کوئی عام بندہ بھی اس کیس کو مثال بنا کر چلا جائے گا، یہ دیکھیں آپ نے اس کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا. معاف کریے، نہیں، عام بندہ جو بیچارہ عام بندہ، آپ گاؤں میں چلے جائیں اور عام بندے کو پوچھیں کہ تمہارا ایک آدمی بھاگ گیا ہے، بھگوڑا ہے، وہ اس کی پوری فیملی کو، مال مشین کو اور ہر چیز دے کے کھانے میں پہنچا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہاں ادھر رکھو اس کو جب تک یہ واپس آیا. بالکل. یہ تو 400 گارڈز باہر رکھ کے کہتا کون آئے گا میرے سے لینے کے لیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ارباب صاحب ہے آپ کے صاحب، ہی از اے گڈ مین، ہی از اے سینسیبل مین، انہوں نے ایکسپیرینسڈ آدمی ہے شہزاد اکبر. میں آپ سے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیب کے لوگ ہیں یہ کھڑے رہے ادھر 2 دن سے، ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جب the way was clear کہ وہ ریزنیبل فورس استعمال کر کے اندر جا کے اس آدمی کو پکڑیں، کیا وہ نہیں کر پائے؟ اس کے معنی کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ 400 لوگ 200 لوگوں کو، عام لوگوں کو لے کے بیٹھ جاؤ اور کہو حملہ کریں میرے ساتھ. I mean what is this؟ کتنا تک آپ ایز اے برداشت کر سکتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز؟ دیکھیے ہلالی صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ 2 دن سے جو چیز چل رہی تھی اس کے اندر فورس یوز ہو سکتی تھی، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے دیکھیے جو یہاں پہ سب سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ ثبوت دیا گیا وہ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے دیا گیا، جنہوں نے جیسے ہی نیب کی ٹیم کل بھی پہنچی تھی، آج بھی پہنچی ہے، تو فوری طور پہ بذریعہ میڈیا، ٹیلی فون، ہر طرح کا سوشل میڈیا استعمال کر کے اپنے ورکرز کو نوٹس دیا گیا، اور لمحے بھر میں وہ وہاں پہنچ گئے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی ماڈل ٹاؤن میں جب یہ ان کی حکومت تھی، جو آج محصور اپنے تہخانے میں ہوئے تھے، انہوں نے کیا خون کی ہولی کھیلی تھی، وہ چیزیں بھی ہمیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. دیکھیے آج میں سمجھتا ہوں سب کے سامنے کھل کے کنڈکٹ آ گیا ہے. جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں رول آف لا کی اور قانون کے احترام کی، ان کے ہاں قانون کا کتنا احترام ہے آپ نے دیکھ لیا. 2 دن انہوں نے شہزاد اکبر صاحب، اس سے پہلے کہ میں کلوزنگ دوں، میرا ایک آخری سوال آپ سے. شریف خاندان ایک بڑا مضبوط موقف اپناتا ہے. وہ کہتے ہیں جی مشرف دور میں بھی حدیبیہ کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا، بڑے ظلم ہوئے ان کے ساتھ، بڑی زیادتیاں ہوئیں، پھر کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے وہ کیس ختم کر دیا، بند کر دیا. اب تو سوال یہ کہ کیا اس کیس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں میں تھوڑی سی ایک چیز، میں اس میں تھوڑی سی شریف خاندان کی یادداشت درست کرا دوں. حدیبیہ کیس بنا، طیارہ سازش کیس بنا، ہیلی کاپٹر کیس بنا، اس کے بعد انہوں نے ایک NRO کے اوپر دستخط کیا، یہ سعودی عربیہ میں سرور پیلس میں چلے گئے. پھر جب واپس آئے تو ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر حدیبیہ ختم ہوا، کیونکہ اس وقت بر وقت اپیل نہیں کی گئی تھی. ہمیں وہ 10 سال نہیں بھولنا چاہیے کہ نیب کے اوپر کس قسم کے پریشرائز کیے گئے اور کیا کیا چیزیں ہوئی. تو یہ ان کی یادداشت کی درستگی کے لیے بتا دوں. یہ دیکھیے اس کیس میں جو شواہد نظر آ رہے ہیں وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں،
اور یہ کیس ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کا، جہاں پہ یہ بار بار آ رہا ہے کہ ٹیٹیز آئی ہوئی ہیں، جو ریسیپینٹ ہوتا ہے وہ فارم آر کے اوپر دستخط کرتا ہے. جتنی اس میں ٹرانزیکشنز آئی ہیں، ہر ٹرانزیکشن کے اوپر حمزہ شہباز شریف صاحب کے دستخط اور جہاں سے آتی ہیں ان کا ریلیشن بھی لکھا جاتا ہے. ہوں گے کہ یہ جی لکھا جاتا ہے، تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ایک شخص جو اس ملک سے باہر نہیں گیا، جس کا پاسپورٹ نہیں بنا، جو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کے باہر پرانے پھٹے نوٹ بیچتا ہے اور اس کو ایکسچینج کرتا ہے اور ریڈی بان ہے، وہ کیسے ان کو ملینز آف ڈالرز ریمٹ کرتا رہا ہے. یہ بڑے سخت سوال ہیں، اس پہ سیاست جتنی مرضی کر لیں، اس کے اوپر جو چاہے کر لیں، ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا ان کو. بالکل صحیح. بہرحال نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے پیر والے دن 8 اپریل کو ہم کوشش کریں گے کہ حمزہ شہباز کورٹ سے گھر نہ جائیں، ہم گرفتار کریں گے. یہ نیب ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب آپ کا، ظفر ہلالی صاحب، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.